مفتی ذیشان صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی محمد ذیشان بات کر رہا ہوں. جی جی جی. وہ امام صاحب نے نمبر دیا تھا. عالم رضا کیا نام ان کا، قاری حافظ بول رہے تھے وہ. جی وہ امام صاحب نے آپ کا نمبر دیا تھا، آپ کے امام صاحب عالم رضا کیا نام ان کا، عالم رضوی. کہاں والے؟ تو نام نہیں بتایا انہوں نے. کیا فرمائیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ میں رہنے والا معصوم پور مراد آباد سے ہوں. اچھا اچھا. تو شہزاد آباد آئی ٹی ایم پڑھاتا ہوں. کہاں پڑھاتے ہیں حضرت؟ شہزاد آباد آئی ٹی ایم. اچھا حضرت، یہ علم غیب کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضرت؟ علم غیب کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ مولانا عالم نے نمبر دیا؟ اچھا اچھا. مولانا ہے وہ مولانا تھے ہے وہ مولانا ہے وہ. حافظ قاری ہیں، کچھ درس نواتی پڑے ہوئے ہیں ویسے. جی جی جی. جو بھی پڑھا ہو. اچھا اچھا جی. تو اس ٹائم تو میں بڑا بزی ہوں، بتائیے جلدی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو علم غیب کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ علم غیب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے یا کسی اور کو بھی ہے، اور کو کس طرح ہے، یہ کس طرح ماننا چاہیے؟ دیکھیے علم غیب جی. کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی. اچھا جی. جو ذاتی علم ہے، علم جی غیب، جی. وہ اللہ رب العالمین ہی کو ہے. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے دیے سے نہیں ہے. جی 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 سمجھ اور گئے. جو عطائی علم غیب ہے وہ سمجھ گئے عطائی سے، ہاں. وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ثابت ہے. اچھا. ان کے نبیوں کے وسیلے سے اولیاء کرام علیہم رحمت و رضوان کے لیے بھی. تو حضرت یہ اللہ عطا. رب العالمین نے نبیوں کو جی. اور رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے. قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. تو حضرت قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جو یہاں پہ علم غیب ثابت ہوتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اچھا اچھا جی. اس کا معنی جانتے ہیں آپ؟ یہ حضرت بتا دیں آپ. عالم الغیب، اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے. ہاں. فلا یظہر علی غیبہ احدا. جی. اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ہاں، الا من ارتضی من رسول. جی ماشاء اللہ. سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. ماشاء اللہ. تو دیکھیے سیکھنا آ گیا یہاں پر. جی وعلمک ما لم تکن تعلم. جی جی جی. یہ خاص حضور کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. جی حبیب آپ کو سکھا دیا وہ تو آپ نہیں جانتے تھے. جی. جلالہ شریف میں لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر میں، جی. امام جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جی. لکھا ہے اے من الاحکام والغیب. جی. جو آپ یہ جانتے تھے وہ کیا ہے؟ احکام اور غیب. جی. وما كان الله ليطلعكم على الغيب جی. جی ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. جی. جی. یہ آیت کریمہ سے علم غیب کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. ہاں. وما هو على الغیب بضنین. ہاں. یہ نبی غیب بتانے میں فقیر نہیں. اچھا. وہ ضمیر کا مرجع کتاب اللہ بھی ہو سکتا ہے جی جی جی. اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اچھا قرآن جی. مدعا پہ بھی ثابت ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں. یہ تو ہوئی قرآن شریف کی آیتیں. جی. ان آیت کی تفسیر بنی جائے تو اس میں بھی ایک سب تفاسیر میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو جی. اور رسولوں کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اچھا جی. اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ شرک ہو جائے گا کہ جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت رسول اللہ کی ہو جائے گی، نبیوں کی رسولوں کی ہو جائے گی. غیب جاننا تو اللہ ہی کی صفت ہے. جی. تو اس کا جواب موٹا سا یہی ہے کہ جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہوگا تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ اچھا جی. جی جی. کہیں اللہ کی صفت تو ہے یہ غیب جاننا، جی جی. لیکن اس کی صفت ذاتی طور پر ہے. جی جی. جیسے رؤوف اللہ رب العالمین بھی ہے. جی. اللہ رب العالمین تو ہے ہی. جی جی. اللہ رؤوف بالعباد. ہاں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن عزیز اللہ بندوں پر مہربان ہے.
جی اور یہی صفت اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ارشاد فرمائی، جی لقد جاءکم رسول من انفسکم جی 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 عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رؤوف رحیم۔ الرحیم، جی اب یہ رؤوف الرحیم اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جی اور یہی صفتیں اللہ رب العالمین کی بھی خود قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ جی تو وہی صفت اللہ کی ہے رؤوف الرحیم، وہی نبی کی قرآن سے تو شرک کی تعلیم ہو جائے گی۔ جی معاذ اللہ علیہ قرآن تو توحید کی دعوت دینے کے لیے جی 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 نازل کیا گیا۔ جی تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ پاک بھی رؤوف الرحیم ہے جی اور حضور کریم علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، جی لیکن شرک پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین رؤوف الرحیم جو ہے وہ ذاتی طور پر ہے، جی اس کو یہ صفت کسی نے عطا نہیں فرمائی۔ اچھا جی ہمارے نبی علیہ السلام جو رؤوف الرحیم ہے جی تو اللہ پاک کے کی عطا سے، تو وہ آپ کی عطائی صفت ہوئی۔ اتنا بڑا جب فرق ہوگا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی ایسے ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں، جی جیسے سورہ افلام ہے انہ هو السمیع البصیر، جی بشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جی اور یہی صفت سورہ دہر میں اللہ پاک نے انسان کے لیے بیان فرمائی، جی فجعلناه سمیعا بصیرا جو ہے، جی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا جی ہر انسان کے لیے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ہم، سمیع و بصیر یہ اللہ کی صفت ہے، اور جی قرآن میں خود اللہ پاک نے انسان کی بھی یہ صفت بیان فرمائی۔ جی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شرک ہوگا کہ جو صفت اللہ کی ہوئی صفت غیر اللہ کی ہو جا رہی ہے، جی لیکن شرک کیوں نہیں ہے؟ وہی فرق ہے کہ اللہ جو سمیع و بصیر ہے وہ ذاتی طور پر ہے، جی جی اور انسان جو سمیع و بصیر ہے وہ ذاتی طور پر۔ یہی فرق علم غیب کے بارے میں بھی کیا جائے گا۔ جی اب اتنا واضح فرق ہوتے ہوئے جی اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اچھا جی جس طرح سے ہم اس بات کو مانتے ہیں جی کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے جی اور ہم لوگ بھی سمیع و بصیر ہیں، جی یہ شرک نہیں ہوتا۔ اچھا جی شرک کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ جو سمیع و بصیر ہے جی وہ ذاتی طور پر ہے، اور ہم لوگ جو سمیع و بصیر ہیں وہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے۔ جی جی یہی معاملہ علم غیب کا بھی ہے کہ اللہ پاک جو غیب کا علم جانتا ہے جی تو وہ ذاتی طور پر، اچھا جی اور رسول کریم علیہ السلام جو جانتے ہیں وہ عطائی طور پر۔ اچھا جی اب بتائیں اتنا واضح فرق ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی جی نہ شرک کا شائبہ، یہ میرے سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ اچھا جی تو حضرت میں بولوں اب تو کچھ؟ صرف قرآن عظیم سے کچھ دلائل میں نے بربط جی حضرت تو میں کچھ بولوں حضرت؟ کیے، اور ابھی حدیثیں آپ سننا چاہو گے تو 6 مہینے گزر جائیں گے۔ نہیں حضرت بس اتنی ہے حضرت، میں کچھ بولوں اس کے متعلق جو آپ نے؟ اگر حدیثیں سنو گے حدیثیں جی تو پھر مہینے گزر جائیں گے، حدیثیں ختم نہیں ہو حضرت پائیں ٹھیک گی۔ ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں حضرت، جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، نہیں آپ نے اتنا مانا کہ نہیں مانا جو میں نے بیان کیا؟ آپ نے جو قرآن کی آیت پیش کی، جی حضرت حضرت اب میں بولوں حضرت؟ بھائی یہ بتاؤ جو میں نے بیان کیا قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، جی سب بیان کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی جو آپ نے قرآن پاک سے آیت پیش کی ہے وہ آیت برحق ہے، صحیح ارے یہ آیت ہے۔ سب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا جو میں نے پڑھ کے آپ جی کو حضرت بتایا؟ میں ساری حضرت باتیں کچھ بتائیں۔ بولوں حضرت کچھ بولوں حضرت میں؟ بولیو بعد میں، پہلے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو ضدی آدمی اندھا ہوتا ہے نا، جی 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 اس حضرت، کو قرآن حدیث کو نظر نہیں آتا ہے۔ مفتی ذیشان جو صاحب، سمجھدار جس کے دل میں روشنی ہوتی ہے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ جی بالکل حضرت، حضرت ایسا بھی ہو سکتا ہے نا حضرت کہ آدمی، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھا دوں گا۔ حضرت ٹھیک ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، حدیث قسم کے آدمی ہیں تو مجھے مجھ سے بچنے کی ضرورت نہیں حضرت میں سمجھنا چاہتا ہوں حضرت آپ کو کچھ میں، آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمیع بصیر ہے اور انسان کو بھی کہا سمیع بصیر، ٹھیک ہے حضرت؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو رؤوف الرحیم بھی کہا اور انسان کو سمیع بصیر بھی کہا، تو یہاں اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر جو ہے یہ ذاتی ہے، اور انسان سمیع بصیر جو ہے یہ عطائی ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خود انسان کے متعلق کہا ہے کہ تم سمیع بصیر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ تو حضرت قرآن پاک کی ایسی آیت پیش کر دی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہو آپ کو علم غیب، علم اور غیب دو جملوں کے ساتھ، حضرت آپ نے قرآن آیت پیش کی وما ہوا علی الغیب بضنین، عقیدہ تو علم غیب کا پیش کرتے ہیں لیکن جہاں دلیل ہو وہاں صرف غیب پیش کرتے ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، یہاں صرف علم ہے، یہاں غیب نہیں ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر کنز الایمان کے اندر 9 پارہ کے اندر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، وہ سب ہماری
حضرت اس سے مناظرے ہمارے ہو چکے ہیں وہاں کے دیوبندی. جی حضرت ماشاء اللہ آپ مناظر ہیں. غیب کے جی علم غیب کے تعلق سے جی جو دو طرح کی آیتیں ہیں. جی بعض آیتوں میں یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے جی جی اور اللہ کے علاوہ جو ہے یہ علم ہے. یہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں غیب کا علم حضرت آپ میری بات کو کاٹ دیا آپ نے. حضرت نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ بات کو کاٹ رہے ہیں. میں وہیں جا رہا ہوں سب جسی کچھ اعتراضات ہیں تم جو آپ لوگ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. ٹھیک میں وہیں جا رہا ہوں علم غیب پہ وہیں سب ہماری تیار پکا رکھا. جی جو دو طرح کی آیتیں قرآن عظیم میں. جی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا جی. اور کچھ آیتیں دوسری ایسی ہیں قرآن عظیم میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم غیب کا علم جو ہے اللہ کے علاوہ بھی جانتے ہیں, رسول جانتے ہیں. جی تو اب قرآن شریف میں دو طرح کی آیتیں ہوگی تو یہ تو بظاہر ٹکراؤ ہو گئے نا. تفسیر خازن دیکھیے آپ. حضرت کیا بولا پھر سے بولیں. حضرت پھر سے بولیں کیا بولا آپ نے. یہ بظاہر ٹکراؤ ہو گیا نا قرآن شریف کی دو آیتوں میں. کون سی آیت ہے حضرت. وہی کچھ ارے یہ جو آپ آیت پڑھ لیں قل لا یعلم قل لا املک لنفسی. نہیں حضرت ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ نہیں ہے. ہاتھ خامہ خواہ ٹکراؤ نہ پیدا کریں قرآن پاک کی آیت میں. تم سنو میری بات. حضرت جی میں آپ کو حضرت بول رہا ہوں. سنو جی خازی میں لکھا ہوا ہے جی کہ علم غیب کے تعلق سے جو دو آیتیں ہو گئیں. ایک میں یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا, اللہ کی صفت نہیں جانتا. کہاں حضرت ذرا عبارت پڑھیں. حضرت عبارت پڑھیں ذرا, عربی عبارت پڑھیں ذرا. حضرت آپ مفتی صاحب ہیں, اب مناظر بھی ہیں ماشاء اللہ, علم غیب پہ مناظرہ بھی کیا ہے. آیتیں دو طرح کی ہیں جن کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. نہیں وہ عربی عبارت پڑھیں حضرت. تفسیر خازن کی عربی عبارت پڑھیں حضرت. آپ تفسیر خازن میں سامنے رکھی ہوئی ہے ابھی فی الحال نہیں ہے. ذہن میں تم سے کون جواب دے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کون سا ٹائم چل رہا ہے. حضرت آپ ناراض نہ ہو. حضرت آپ عقیدے پہ بات کر رہے ہیں. عقیدے کی بات ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. سنو حضرت عقیدے بات کر رہے ہیں, قرآن پاک کے آیت پہ بات کر رہے ہیں آپ. یار پہلے بات سنو ہماری. اب غصے آپے سے باہر نہ ہو حضرت. حضرت آپے سے باہر نہ ہو, غصے نہ ہو آپ. آپے سے باہر ہو رہے ہیں حضرت. علمی بات ہو رہی ہے, عقیدے پہ بات ہو رہی ہے, قرآن اور حدیث پر بات ہو رہی ہے. آپ آپے سے باہر ہو رہے ہیں. حدیثوں کے لیے جو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے. جی بالکل. نبی کے گستاخ کو ہم بھی کافر کہتے ہیں حضرت. قرآن شریف میں دو طرح کی آیتیں ہیں. بعض میں ثابت ہوتا ہے نبی غیب جانتے ہیں, بعض میں ثابت حضرت مفتی ذیشان صاحب سنو جن میں یہ ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے تو وہ ذاتی طور پہ ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے ذاتی طور پہ. اور جن میں یہ آیا کہ غیر اللہ بھی غیب جانتے ہیں جیسے کہ یہی آیت کریمہ ہے. جی حضرت. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ بھی غیب جانتے ہیں, رسول مصطفیٰ غیب جانتے ہیں. تو یہ عطائی مراد ہے. یہ مفسرین نے تفسیر کر دیا. تو حضرت جی حضرت مفتی صاحب ارے وہ کھلا ہے. آپ نے کہا غیر اللہ بھی علم غیب جانتا ہے. حضرت غیر اللہ میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں تو ہمارے ہم سے نہیں سمجھ پاؤ. حضرت ناراض نہ ہو. میں کس طرح ادب سے بات کر رہا ہوں حضرت. آپ مفتی ہیں اور مناظر بھی ہیں مفتی ذیشان صاحب. آپ غصہ نہ ہو یار. میں آپ یہ مفتی مولانا عالم صاحب جو آپ کے امام صاحب ہیں پورے قرآن کا حافظ بھی ہو. سنو جی آپ کیا ہو آپ بتاؤ. ہاں جی حضرت آپ نے کہا پورے قرآن کا حافظ بھی ہو الحمدللہ. پورے قرآن کو میں نے پڑھا بھی ہے. ماشاء اللہ. حضرت آپ نے کہا کہ علم غیب اللہ نے غیر اللہ کو بھی دیا ہے. تو حضرت غیر اللہ میں بھائی پہلے اپنی پوزیشن تو بتاؤ کیا ہے تمہاری پوزیشن. حافظ ہو, قاری ہو, مولوی ہو. میں مناظر ہوں جناب. کہاں کے مناظر. مناظر ہوں میں. کیا کے مناظر ہو. رد باطل بھی مناظرہ کرتا ہوں. ہاں تو آگے سامنے آئیے. منصور پہ کیا مناظرہ. حضرت اس طرح نہ بھاگے بہانہ بازی کر کے. حضرت آپ کے عالم رضا صاحب نے جو نمبر دیا ہے بہت اعتماد اور امید سے نمبر دیا ہے کہ آپ ضرور سنجیدگی سے گفتگو کریں گے. اللہ گمراہ کرتے اسے ہدایت تو دے سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. جس کو اللہ ہدایت کری, اس طرح آپ کے مجدد کو اللہ نے ہدایت نہیں دی, آپ کو اللہ نے ہدایت نہیں دے رہا ہے. حضرت ناراض نہ ہو, علمی گفتگو ہو رہی ہے حضرت. جناب آپ نے کہا, جناب آپ نے قرآن کے خلاف بات کی. آپ نے قرآن کے خلاف بات کی. مناظر اگر ہو آپ کس جماعت سے تعلق ہے تمہارا. میں اہل سنت جماعت دیوبند. اب دیوبندی ہو نا ہماری نا بات. اہل سنت و جماعت سنیے. دیوبندی صرف اہل سنت. دیوبندی تو الگ فرقہ ہو گیا. اہل سنت و جماعت صرف ہم لوگ ہیں الحمدللہ. جی مفتی صاحب آپ کے پیر حضرت بھاگا دیکھو سامن دیکھو سامن بھاگا. اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا مناظر مفتی بھاگ رہا ہے سامن. دیکھیں کس طرح جھوٹ بول کر کے. اس کے پیر مہر علیہ صاحب کہہ رہے ہیں دیوبندی بریلوی دونوں اہل سنت میں سے ہے. اس نے نصیر الدین سیالوی کہہ رہا ہے.
नानी का दूध याद आ जाएगा किस चक्कर में हो। इसलिए भाग रहे हैं आप, कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदे रखते हो। इसलिए भाग रहे हैं। अशरफ थानवी ने हिफ्जुल ईमान में सरकार के सामने गुस्ताखी की। बात करोगे इस पर? उसने लिखा है अशरफ थानवी काफिर है, जानने में हदीस में लिखा है मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए कि जैसे इल्म गैब जो है नबी को ऐसा पागल कुत्तों को जैसा जुमला है वहाँ पे, जैसा जुमला है वहाँ पे। ओ मुफ्ती जीशान साहब, मुफ्ती जीशान साहब, आप झूठ बोल रहे हैं इतने बड़े मुफ्ती होकर के। हिफ्जुल ईमान में जैसा लफ्ज़ है, हिफ्जुल ईमान में जैसा लफ्ज़ है, ये है हिफ्जुल ईमान में जैसा आपने झूठ बोला है, हिफ्जुल ईमान में झूठ बोला है, जैसा लफ्ज़ वहाँ पे है। मुझे हिफ्जुल ईमान की पूरी इबारत याद है यार, बिल्कुल। तो हजरत ठीक है, आपको हिफ्जुल ईमान की पूरी इबारत याद है, वहाँ जैसा लिखा हुआ है, अशरफ अली थानवी वहाँ जैसा है। अशरफ अली थानवी काफिर है कि नहीं? कासिम नदवी काफिर है कि नहीं? जवाब दूं? काफिर है कि नहीं? जवाब दूं? ये सब काफिर है कि नहीं? बोलो। जवाब दूं? इन सब ने हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। ये सब अरे जनाब जवाब दूं? जवाब दूं मैं? जब किताबें छपी पड़ी हैं तो बराइन हजरत मुफ्ती जीशान रजा बिल मुनाजिर होता है ये। जवाब दूं मैं? आपने कहा जो आप जवाब दे पाओगे? बिरलवी मुफ्ती जीशान साहब, 100 साल से कोई जवाब दिया है जो आप जवाब तो ले लो ना, जवाब लेते नहीं हो आप लोग, हिम्मत नहीं है। अरे बड़े बड़े मुल्ला सब मर के कब्रिस्तान में जहन्नम में पहुंच गए, वो जवाब नहीं दे। ये बड़े मुफ्ती सामीन देखें, ये बड़ा मुफ्ती है देखें। कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदे बनाकर। अरे मैं कुछ बोलूं? नबी की शान में अरे 1 मिनट बोलूं मैं? 1 मिनट बोलूं? बहस करते हो? 1 मिनट बोलूं? अरे फोन पे बात ना करो। 1 मिनट बोलूं? 1 मिनट बोलूं मैं? इंशाल्लाह दूध को दूध पानी का पानी। 1 मिनट बोलूं मैं? ठीक है। 1 मिनट बोलूं? फोन काट के मत भागना, फोन काट के मत भागना। तुमने हिफ्जुल ईमान पर झूठ बोला है, बेरेलवी के मुनाजिर कहलाते हो, मुफ्ती कहलाते हो। तुमने जो वहाँ जुमला नहीं, जुमला तुमने इस्तेमाल किया है झूठ अपनी मुजद्दिदी कुफ्र छुपाने के लिए। हिफ्जुल ईमान की इबारत सुनो, मैंने जो मफ़हूम पेश किया है, इबारत सुनाऊं? हाँ, हिफ्जुल ईमान जैसा जुमला है वहाँ पे। हाँ हाँ, सुनना चाहते हो सुना दो इबारत। लेकिन 2 मिनट मैं मुझे बोलूँगा, मैं बोलना दोगे मुझे? सुनना चाहते हो? हाँ सुनूंगा, लेकिन मेरी सुनोगे। 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट मैं बोलूँगा। तैयार हो? क्या तुम्हारे सुनो खुराफात को कुरान हदीस के खिलाफ। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारा झूठ सुन रहा हूँ, मैं हक साबित करने के लिए तुम्हारा झूठ सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा झूठ सुन रहा हूँ ताकि लोग हक को समझे, लेकिन तुम मेरी हकीकत को और हक को और सच को सुन नहीं सकते। इसके अलावा जितने भी फिरके हैं, 2 मिनट तक बात करोगे? देखो गालियाँ दे रहा है। अरे जहन्नमी तेरा मुजद्दिद था, तुम सब जहन्नमी हो, तुम भी जहन्नमी हो। तो हम आपको मुफ्ती जीशान तुम काफिर हो, मैं साबित करूं? अरे आजा, तुम कज़्ज़ाब हो, साबित करूं मैं? भाग मत, फोन मत काटना, फोन मत काटना, भाग मत। सामीन देखें, भागा सामीन देखें फ़ोन काट के, ये फ़ोन काट के भागा मरदूद। सामीन, इसने झूठ बोला है हिफ्जुल ईमान पर कि हिफ्जुल ईमान में जो है जैसा लफ्ज़ है, इसकी पूरी ज़ुर्रियत को मेरा चैलेंज है। तुम मर सकते हो कुफ्र के हालत में, और किस बयानी करके, झूठ, दरोगोई, फरेब, धोखा दे करके अपने बातिल धर्म को जो है तुम रुस्वा तो कर सकते हो, लेकिन हक़ साबित नहीं कर सकते तुम्हारे धर्म को। सामीन, इस मरदूद ने कहा गैरुल्लाह को भी इल्म गैब है। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। गैरुल्लाह, जब ये नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब कुरान से साबित नहीं कर सकते, तो मरदूद ने गैरुल्लाह के लिए मान लिया। और गैरुल्लाह में शैतान भी है, अबू जहल, अबू लहब भी है। इतने बड़े कज़्ज़ाब हैं ये लोग। ये इस अक़ीदे को मौजू बना करके मुनाज़रा करते हैं, और इसी अक़ीदे पर अहले सुन्नत जमात देवबंद काफ़िर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने बड़े काफिर हैं मरदूद लोग, गैरुल्लाह यानी शैतान को भी, शैतान के लिए भी ये लोग इल्म गैब मानते हैं। जबकि बहार शरीयत के अंदर इसका मुजद्दिद, सामीन, इसका मुजद्दिद खुद लिखा है कि इल्म गैब अताई अम्बिया ही की शाया निशान है। ये बहार शरीयत है, सफ़ा नंबर 14 है, हिस्सा अव्वल है, अम्बिया ही की शाया निशान है। सामीन, मरदूद भागा फ़ोन काट के। और ये मेरे पास है अद-दौलतुल मक्किया, इसके मुजद्दिद की किताब है। इसका दावा है कि मक्का में बैठकर लिखा एक रात के अंदर। इस किताब सफ़ा नंबर 84 के अंदर लिखा है कि इल्म गैब अताई असल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ ख़ास है। ठीक है, अताई इल्म गैब असल में अम्बिया ही की ख़ास है, अम्बिया के साथ ख़ास है। देखो सामईन, ये इतनी बड़ी बात इसने दौलतुल मक्किया में लिखा है। और ये कहता है गैरुल्लाह ने शैतान को भी है, काफिर को भी है, अबू जहल, अबू लहब को भी है, क्योंकि शैतान से दोस्ती है उनकी।
دھرم والوں کی. ابو لہب کے خواب کو موضوع بنا کر کے دلیل حجت بنا کر کے انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا. تو وہ بھی ابو لہب بھی ان کے یہاں حجت ہے, شیطان بھی حجت ہے. ان کی اوقات نہیں بات کرے سامنے کس طرح بھاگا فون کاٹ کر کے. تیری دھجیاں اڑاتا ہوں میں, رک. بڑے ڈینگے مارتے تھے خبیث لوگ اس کے مفتی کے اوپر کہ بڑا مفتی ہے, خود بدتمیزی کر رہا ہے, اور مجھے بول رہا تھا بدتمیزی مت کرنا. میں حضرت بول رہا ہوں, ان کے اوقات ہے بات کرنی خبیثوں کی. اور سامعین اس نے کہا کہ اس کے حفظ الایمان کے اندر جیسا علم نبی علیہ وسلم کے لیے مانا ہے. ہاں کہ یہ حالانکہ سامعین یہ حسام الحرمین میں ہے, صفحہ نمبر 26 کے اندر کیا لکھا ہے؟ غیب کے باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا تو ہر بچے, ہر پاگل, بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے. جیسا جملہ اس کے مجدد نے حسام الحرمین میں لکھا ہے. اور یہ بول رہا ہے سناؤں, سنے گا تو؟ میں بولا سنوں گا. اس نے جھوٹ بولا حفظ الایمان کے اندر, وہاں جیسا جملہ ہے نہیں. کوئی بھی رضا خناسی باطل فرقے والے جو اپنے کفریہ اور شرکیہ اور جھوٹ اور کذب والا دھرم کو مانتے ہیں, حفظ الایمان کھول کر جیسا جملہ وہاں دکھا دے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا مفتی جیسان جھوٹ بول کر گیا ہے, جھوٹ بول کر گیا حفظ الایمان پر. کیونکہ اگر جھوٹ نہیں بولے گا, اس کے مجدد کی جو کتاب ہے حسام الحرمین, اس کا کفر چھپے گا نہیں, اس کا جھوٹ چھپے گا نہیں. اس لیے جھوٹ بولتے ہیں خبیث لوگ. اس کے اوقات ہے بول رہا ہے ذاتی علم اور عطائی علم بول رہا ہے. حالانکہ اس کا جال حق کے اندر احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں. علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے, عطائی علم غیب ہوتا ہی نہیں. تفسیر مدارک کا حوالہ دیا ہے اس نے, ٹھیک ہے. یہ بات کریں گے ہمارے ساتھ, ان کے اوقات ہے خبیثوں کی.